بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا، اور جب اسے خلیفہ بنا کر بھیجا گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقتاً فوقتاً پے در پے انبیاء کا سلسلہ بھی شروع کیا گیا تاکہ انسان جہالت اور گمراہی میں مبتلا نہ رہے بلکہ اسے ہدایت کی روشنی ملتی رہے۔ اور اس طرح سے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک مختلف پیغمبر اور مختلف رسول آتے رہے، اور اس کے بعد خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ نے آنے کے بعد اس دین اسلام کو نہ صرف یہ کہ مکمل کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب بھی انسانیت تک پہنچائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے توسط سے انسان کو کامیابی کا جو مینارہ دکھایا، کامیابی کی جو راہ دکھائی، نہ صرف یہ کہ اس نے انسان کے اخلاق کی تربیت کی، انسان کی روحانی پاکیزگی کا سامان میسر آیا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے مدینہ میں ایک اسلامی ریاست بھی قائم کر کے دکھائی گئی، اور اس اسلامی ریاست میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ حکمران کی حیثیت سے، مربی کی حیثیت سے، رسول اور پیغمبر کی حیثیت سے، معلم کی حیثیت سے، محدث کی حیثیت سے، اور دیگر ساری جو چیزیں ہیں جو کہ انسانیت کے لیے ضروری ہیں، سب کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عملی نمونہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے پیش کیا، اور ان کا وہ عملی نمونہ آج ہمارے لیے مثال موجود ہے، اور ان کی سیرت سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ آج جو ہمارا پروگرام ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مدینہ میں جو ریاست بنی تھی اس کی روشنی میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں ہمیں معاشرتی رویوں کا جائزہ لینا ہے۔ تو آج کا ہمارا پروگرام ہے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ہمارے معاشرتی رویے۔ ہم دیکھیں گے کہ وہاں پر مدینہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد تشریف لے گئے تو وہاں پر بہت سارے مسائل آپ کے سامنے آئے۔ جو مہاجرین مکہ سے وہاں پر گئے تھے ان کے وہاں پر رہنے کا بندوبست کرنا بھی تھا، ان کے روزگار کا بندوبست کرنا بھی تھا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ مدینہ کی جو ریاست تھی اس کے اندر غیر مسلم یہودی بھی آباد تھے، ان کے ساتھ معاملات کرنے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ اسلام پھیل رہا تھا تو اسلام کے اس پھیلنے کی وجہ سے کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ اندر سے منافق تھے، جو کہ نہیں چاہتے تھے کہ اسلام پھیلے، تو ان منافقوں سے بھی ڈیل کرنا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی یہ ساری کی ساری سارے جو مسائل ہیں ان کو بڑی دور اندیشی کے ساتھ حل کیا، اور اللہ تعالیٰ کی وحی کی روشنی میں سارے احکامات نہ صرف یہ کہ جاری کیے بلکہ عملاً کر کے بھی دکھائے۔ تو آج ہم اس پر گفتگو کریں گے، اور میرے ساتھ جو مہمانان گرامی اسٹوڈیو میں موجود ہیں میں ان کا تعارف کروائے دیتا ہوں۔ سب سے پہلے میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب مفتی فیصل جاپان والا صاحب۔ مفتی صاحب پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، اور اس وقت ان کا پی ایچ ڈی اسلامک اسٹڈیز میں جاری ہے جو کہ عنقریب مکمل ہونے والا ہے۔ مفتی صاحب کو آپ مختلف پروگرامات میں دیکھتے رہے ہیں، کئی کتب کے مصنف بھی ہیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب مفتی محسن الزمان نقشبندی صاحب۔ مفتی صاحب بھی بہت سارے پروگرامات میں آپ کو نظر آتے دکھائی دیتے ہیں، الیکٹرانک میڈیا میں، اسپیشلی رمضان کی جو ٹرانسمیشن ہے اس حوالے سے آپ نے کئی پروگرامات مختلف چینلز پر کیے ہیں۔ اس وقت آپ ریحان فاؤنڈیشن کے اسلامک آؤٹ ریچ کے مینیجر ہیں۔ مفتی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب۔ ڈاکٹر صاحب ماہر تعلیم ہیں، کافی عرصے تک جامعہ کراچی سے وابستہ رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نجی یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہ چکے ہیں۔ اس وقت سی پیک پروجیکٹ کے اندر آپ ڈائریکٹر ہیں، حکومت چائنا نے آپ کو اپوائنٹ کیا ہے۔ آپ ڈاکٹر صاحب کو بھی مختلف پروگرامات میں دیکھتے رہے ہیں، اسپیشلی اس چینل پر آپ نے ان کو بہت سارے پروگرامز دیکھے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں معاشرتی رویوں کا جائزہ لیں گے، تو
مفتی صاحب آپ سے میرا جو پہلا سوال ہے وہ یہ کہ ذرا یہ بتائیے گا کہ جو مدینہ میں جو ریاست قائم کی گئی تھی اس کے بنیادی خد و خال کیا تھے، کن کن اہم ستون پر وہ ریاست قائم کی گئی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بہت اہم سوال ہے آپ کا۔ دیکھیں، اس سے پہلے میں ایک مقدمہ پیش کروں گا۔ وہ مقدمہ یہ ہے کہ ہر قوم کا ایک لیڈر ہوتا ہے، تو ہمارے جو لیڈر ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہمارے جو دیگر لیڈران ہیں، جو مذہبی لیڈر ہیں، وہ سیاسی لیڈر ہیں اور دوسرے امور کے لیڈر ہیں، وہ اصل میں ہمارے اصل لیڈر نہیں ہیں۔ ہمارے اصل لیڈر جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو ہمیں ہر رول میں ان کی پیروی کرنی چاہیے، نہ کہ اپنے مذہبی لیڈران کی پیروی کرنی چاہیے، نہ کہ اپنے سیاسی لیڈران کی پیروی کرنی چاہیے۔ ہمیں سب سے اوپر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھنا ہے۔ ٹھیک۔ تو آپ کی جو سیرت ہے اور جو آپ نے ہمیں تعلیمات دی ہیں قرآن کریم کی صورت میں، اس میں آپ نے ہمیں یہی ارشاد فرمایا ہے کہ تم آواز اپنی پست رکھو، آہستہ رکھو، اپنی چال درمیانہ رکھو، تم لوگوں کا مذاق نہ اڑاؤ، تم کوئی شخص تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو اس کو بغیر تحقیق کے اس پہ یقین نہ کرو، اس پہ کوئی ایکشن نہ لو، لوگوں کے درمیان تم اجتناب کرو، بدگمانی سے بچو، بہت زیادہ گمان ایکسپیکٹیشن سے بچو اپنے آپ کو۔ تو یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو ہماری سوسائٹی میں ان کا فقدان نظر آتا ہے اور بہت زیادہ کمی نظر آتی ہے۔ تو ہم جو ہمارے دوسرے عارضی لیڈر ہیں جن کو ہم سوشل میڈیا پہ یا دیگر جگہوں پہ دیکھتے ہیں، تو ہم نظر آتا ہے کہ ہماری قوم جو ہے نا ان لیڈران کی پیروی میں لگ گئی ہے۔ آپ ہماری قوم میں یا ہمارے گھروں کے اندر کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے لیڈر تسلیم کیا ہی نہیں ہے ابھی تک۔ ہم یہ جاننے کی بھی کوشش نہیں کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے رہا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیاست میں کیا کردار تھا، آپ نے سیاست بھی کی ہے، اس میں کیا رویہ تھا۔ تو اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ آپ کی سیرت سے ہی ہمیں مدینہ کی ریاست کے بارے میں جو خد و خال ملتے ہیں، اس میں یہی ہے کہ بنیادی طور پہ صبر ہے اور مل جل کے رہنا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ وہاں مسیح برادری بھی تھی، وہاں یہودی برادری بھی تھی، وہاں پہ مدینہ کے انصار بھی تھے، وہ بھی مختلف طبقات کے اندر تھے، اور وہ بھی بڑے چھوٹے وہاں پہ بھی تھے۔ مہاجرین آئے ہیں مکے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مگر وہاں پہ آپ کو کبھی یہ نہیں ملے گا کہ وہاں لوگوں میں ساتھ رہنے میں ایک دوسرے کو دقت پیش آ رہی ہو، تکلیف ہو رہی ہو، یا کوئی قوم کسی قوم کے ساتھ یا کوئی مذہب دوسرے مذہب کے ساتھ بے صبری کا مظاہرہ کرو یا بے چینی کا مظاہرہ کرو، جو آج ہماری سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ تو آپ نے جو معاشرہ قائم کیا وہ بنیادی طور پہ اس میں جو ہے وہ صبر ہے کہ جو جیسا ہے اس کو برداشت کرو، ٹھیک ہے، اور اس کو خوش اسلوبی سے برداشت کرو، بے چینی سے برداشت نہ کرو، اپنے اوپر جبر کر کے نہیں کرو۔ نجران کا قبیلہ آیا، آپ نے ان کو مسجد نبی پیش کی عبادت کے لیے۔ ٹھیک ہے، جو یعنی مسیح قبیلہ، آپ جو بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ اڈاپٹیبلٹی اڈاپٹیبلٹی بنیادی طور پہ اس میں صبر ہے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، آپ کی جانب آؤں گا میں۔ جو مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو بنیادی طور پر اس جگہ جو انیشل جو اسٹیپس لیے آپ نے، 3 بنیادی اسٹیپس آپ نے لیے۔ ایک تو مسجد نبوی کا قیام اپنے ہاتھوں سے فرمایا، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نے مواخات قائم کی، انصار اور مہاجرین کے درمیان ایک طرح سے ایک رشتہ قائم کر دیا آپ نے، تاکہ ان کے رہنے کا بھی بندوبست ہو سکے۔ اور تیسرا، انہوں نے جو وہاں پر غیر مسلم آبادی تھی، یہودیوں کی بیشتر آبادی تھی، ان کے ساتھ میثاق کیا۔ تو یہ جو 3 بیسک جو چیزیں کی، اس کی روشنی میں آپ ذرا بات کو اگر آگے بڑھائیں کہ اس کی کیا حکمت تھی؟ سب سے پہلے میں قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ۔ اللہ کے رسول نے جو مواخات قائم کیے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کی زمین جو لی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظام قائم کیا، اس سے پہلے ایک پورا ایک آپ سمجھ پس منظر ہے۔ وہ پس منظر کیا ہے کہ جب اللہ کے رسول تقریباً 622 عیسوی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آتے ہیں مدینہ منورہ، تو جب اللہ کے رسول جب تشریف لاتے ہیں تو وہاں پر آپ دیکھیں کہ ایسا ماحول نہیں تھا کہ سب آپ بھائی چارہ تھا، آپس میں جو سب محبت سے ملتے تھے، بلکہ دست و گریباں تھے، آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے تھے،
یہ انصار مہاجرین کی جو آپ بات کریں، انصار آپس میں جو ہے نا وہ دست و گریبات ہیں. یہاں پر جو یہودی قبائل تھے، جہاں پر انصار کے لوگ تھے، وہ آپس میں گریبات تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو یہ بات ثابت کی کہ اگر مسجد نبوی جو اللہ کے رسول نے کام کیا ایک مرکز قائم کیا، ٹھیک. تو سب سے پہلی بات یہ ہمیں ثابت ہوتی ہے کہ اسلام نے جب بھی دین اسلام کی تبلیغ کی جائے یا دین کی بات کی جائے یا اچھائی یا بھلائی کا کوئی ارادہ کیا جائے تو ایک مرکز قائم ہونا ضروری ہے. مرکزیت ضروری ہے. جی، مرکزیت کے بغیر آپ کہیں بھی گھوم لیں، جب تک آپ کا قبلہ نہیں ہوگا آپ گھومتے رہیں گے. حضرت ایسی بات ہے نا. تو بات اتنی سی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے جو اللہ کے رسول نے سمجھا کہ مرکزیت کا قائم ہونا، کہ اللہ کے رسول نے خود وہ جگہ خریدی، اور جس طرح خریدی سب آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت دیکھیں کہ وہ مسجد نبوی جو کہ اللہ کی عبادت کی جگہ ہے، وہاں اصحاب صفا بھی ہیں، وہاں دین کا پیغام بھی ہو رہا ہے، وہاں جہاد کی تیاری بھی ہو رہی ہے، وہاں مجاہدین بھی تیار ہو رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ دین اسلام کی ترویج و تبلیغ کے لیے وہاں مفسر بھی پیدا ہو رہے ہیں، وہاں محدث بھی پیدا ہو رہے ہیں، وہاں محقق بھی پیدا ہو رہے ہیں. تو معلوم یہ چلا کہ مرکزیت تو ہو لیکن وہ ایسی مرکزیت شامل ہو جس میں تمام چیزیں شامل ہوں. وہاں مجاہد بھی بننے والے ہوں، وہاں پر علمی نوعیت کے محقق و محدث بھی پیدا ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ دین کی اصلاح اور لوگوں کی اصلاح کے لیے لوگ نمودار رہے. پہلی بات یہ. دوسری آپ نے جو مفاخات کا قائم ہونا یا بھائی چارگی کا قائم ہونا، اس سے مراد کیا تھی کہ اللہ کے رسول دکھانا چاہتے تھے کہ دیکھو دوسرا علاقہ، دوسرا قبیلہ، دوسرا شہر، یہ دوسرا شہر، لیکن ہمارے درمیان شہروں کا فاصلہ نہیں ہے. ہمارا جو حق اور بات وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول. وہ بندھن ہے اصل میں. اب آپ میری بات سمجھیے. مرکزیت سے دوسری جانب جو لایا گیا وہ یہ لایا گیا کہ تم کسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، تم کسی رنگ سے تعلق رکھتے ہو، تم نہ گورے کو کالے پہ، نہ کالے کو گورے پہ، نہ امیر کو غریب پہ. فوقت کیا ہے؟ عند اللہ اتقاکم، کہ جو ایمان والا ہے وہ ایمان والے کے ساتھ ایسا ہے کیا؟ رحماء بینہم. ٹھیک ہے. کہ جب آپس میں ملتے ہیں تو شیر و شکر ہوتے ہیں. تو یہ بات دوسری جو ثابت کی وہ دوسری بات کیا ثابت کی کہ یہ جو شہر جو بننے والا ہے، جو کہ آج شہر مدینہ نہیں رہے گا بلکہ آنے والی نسل کے لیے ایک ماڈل بن جائے گا، کنڈکٹ آف لائف بن جائے گا، کہ ہمیں اللہ کے رسول نے جو مدینہ المنورہ میں جو زندگی گزاری، 10 سالہ زندگی، 13 سال مکے میں، 10 سال یہاں. تو اس 10 سال عرصے میں اگر دیکھیں تو جوک در جوک مسلمان بھی ہو رہے ہیں، اور جتنی تعداد میں یہاں مسلمان ہوئے اتنی تعداد میں کہیں آپ دیکھیں مکے کی زندگی میں نہیں تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک مرکزیت بھی قائم کی، مواقعات بھی قائم کیا، اور بتا دیا کہ ہماری جو بنا یا ہماری جو یکجہتی وہ اس بنا پہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول. ٹھیک ہے. آپ کی طرف آؤں گا. وہ جو 3 بنیادی باتیں تھیں ان میں مفتی صاحب نے تفصیل سے بتا دیا، مسجد نبوی کی حکمت بتائی، مواقعات پہ بات کی. غیر مسلموں کے ساتھ آپ نے میثاق قائم کیا تھا، میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا آپ روشنی ڈالیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. صلی اللہ علیہ وسلم. ڈاکٹر صاحب، جو گفتگو حضرات علماء کرام نے اور سنامہ کلام میں آپ نے کی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اسی بات کو آگے بڑھایا جائے. جی بالکل. اور ظاہر ہے کہ نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی صرف کسی گروہ، فرد یا علاقے تک محدود نہیں ہے، اور یہ ایسی ذات گرامی ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہا تو اس کو ثابت بھی کیا. اور یہ جو غیر مسلم کلمہ طیبہ کی طرف آئے، اور جو لوگ کلمہ طیبہ کی طرف نہ آ سکے، اس فلسفے کو اگر ہم سمجھ لیں تو وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. یہ جو معاشرہ ہے، جس معاشرے کو آپ عرب کا مشکل ترین معاشرہ کہتے ہیں کیونکہ اس میں عرب عاربہ اور عرب مستعربہ دونوں نظر آ رہے ہیں. اوس و خزرج پہ ہی کیا موقوف ہے. جو عرب کا معاشرہ ہے یہ مشکل ترین معاشرہ ہے. آج ہم جو اپنے ارد گرد لوگوں کے اختلافات کو دیکھتے ہیں اور معاشرتی مسائل کو دیکھتے ہیں، تضادات کو دیکھتے ہیں اور اس میں مباحث کو دیکھتے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، آپ یقین جانیے. لیکن قربان جائیے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے جس خوبصورت پیرائے میں تبلیغ کی تعبیر و تشریح کی
اور جس خوبصورت پیرائے میں صرف مسلمانوں تک اپنی محبت کو اور اخلاق کو نہیں رکھا بلکہ اغیار تک بھی پہنچایا، اور اغیار نے بھی یہ بات کہی. وہ جو ہے نا، وہ آپ نے دیکھا ہو کہ 2 راہب ان کے واقعات ملتے ہیں، جی ہاں، اور دونوں راہب جو بات انہوں نے اخلاقیات پر بات کی اور حضور کی ظاہری صفات پر بات کی. کیا آنکھ میں لال ڈورے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی. پھر کہا کہ اچھا جب چلتے ہیں بحیرہ راہب، ایک تو بحیرہ راہب، بحیرہ ہے اور نستورہ. بالکل. اب یہ جو معاملہ ہے یہ اغیار کی بات ہو رہی ہے. تو قرآن کریم بھی کہتا ہے یاتی من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد ایک ایسی ذات آئے گی، ایسی شخصیت آئے گی کہ اس سے زیادہ نہ تعریف کسی کی گئی ہوگی اور نہ ہی اس سے زیادہ کامل و اکمل کوئی ہوگا، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی ہے حضور کی ذات پر. اور جتنے بھی کتب ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل یا بعثت سے قبل پڑھا جاتا تھا، سمجھا جاتا تھا یا عمل کیا جاتا تھا، سب نے حضور کی گواہی دی. یہ جو یہود تھے یہ بھی حضور کا انتظار کر رہے تھے اور یہ خوب جانتے تھے کہ حضور کی صفات کاملہ کیا ہے. اور اس میں بنیادی صفت یہ تھی کہ جب وہ گفتگو کریں گے تو ان کی گفتگو یا ان کے لہجے میں نرمی ہوگی، جب وہ زمین پر چلیں گے تو اس میں کہیں کسی قسم کا تکبر نہیں ہوگا، جب لوگوں سے بات کریں گے تو کمتر و برتر نہیں ہوگا، اور جب ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوگی تو اس بات کا اثر دل پر ہوگا. اور یہ خوب جانتے تھے. لیکن یہ جانتے تھے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. ہے یعرفون کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ ایسے جانتے ہیں کہ جیسے وہ اپنے اولاد کو جانتے ہیں. صحیح کہا آپ نے ڈاکٹر صاحب. اصل میں جانتے بوجھتے تو سبھی ہیں، لیکن معاملہ کیا تھا؟ معاملہ یہ جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ سوشل جیلسی یا کرائسس آف لیڈرشپ کے اندر چونکہ وہ تھے، تو وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ قیادت جو کامل و اکمل ہے یہ ہمیں مل جائے تاکہ سیادت بھی عرب کی ہمارے پاس ہو، قیادت بھی ہمارے پاس ہو، اور ہم یہ کہہ سکیں انبیاء سارے ہمارے پاس ہی مبعوث ہوئے. لیکن یہ بھول گئے تھے کہ یہ دین ابراہیم کے امین ہیں، یہ جن کا نام محمد مصطفیٰ ہے، اور جس کی گواہی دی. اس گواہی کے ساتھ جب انہوں نے مخاطبت کی ان سے، غیر مسلموں سے، چونکہ آپ نے بات غیر مسلموں کی ہے، تو جو معاہدہ لکھا گیا اور اس میں آپ کو چارٹر آف ڈیمانڈ نظر نہیں آتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مطالبہ کیا ہو، بلکہ آپ نے معاشرتی اقدار کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ان کی بھی دل آزاری نہ ہو، لیکن جو میرے ساتھ ہیں اگر وہ کہیں غیر مطمئن ہے تو میں ان کو جواب بھی دوں کہ میں نے کیوں کیا. میں صرف اشارہ کرتے ہوئے جا رہا ہوں. لیکن ہوا کیا کہ اس اسلامی ریاست نے تحفظ بھی دیا، اس اسلامی ریاست نے قانون کی بالادستی کی بات بھی کی، اس اسلامی ریاست نے مدینے کی مسجد میں انہیں وہ عزت و احترام دیا جو خود انہیں باہر نصیب نہیں تھا. حضور نے اپنی چادر بھی بچھائی، بعض واقعات ایسے بھی ہیں. اور کوئی اگر غیر مسلم لا علم ہے اور وہ وہاں مسجد میں پیشاب کرتا ہے تو تب بھی حضور نے کہا کہ غصہ نہیں کرنا ہے، پانی ڈال دو اس پر. تو اس کے بعد جب یہ معاہدات ہو جاتے ہیں، یہ معاملات ہو جاتے ہیں، پھر بھی اگر اسلامی ریاست کے خلاف وہ لوگ جو دل سے اسے تسلیم نہیں کرتے اور اس کے دیے ہوئے قانون امن کو اپنے لیے یا اپنے نظام قنوتیت پر خطرہ محسوس کرتے ہیں، تو پھر ایسے لوگ سازش کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اب اگر سازش کرتے ہیں اور معاشرتی قوت کو اسلامی ریاست کے عدم استحکام کا باعث بنانے کے لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ و قتال کے لیے آمادہ ہوتے ہیں، تو ایسے وقت میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقدامات ہمیں نظر آتے ہیں. لیکن وہاں پر بھی حضور نے اس معاہدے کا کتنا احترام کیا، اگر میں اس پر جاؤں تو بہت تفصیلات وہ تو ہاں وہ ایک الگ. لیکن ایک بات عرض کرتا چلوں کہ حضور نے یہ کہا، حضور نے یہ فرمایا کہ جو لوگ غیر مسلم ہیں لوگوں، ان کا خون بھی ویسا ہی ہے جیسے تمہارا ہے، ان کی عزت و آبرو بھی ویسے ہی ہے جیسے تمہاری ہے. جب آپ نے دیکھا ہوگا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں اس سارے نظام زندگی سے قبل بھی امان دی تھی یا محبت کی تھی یا وعدہ کیا تھا، آج ہم اس کا واسطہ دے رہے ہیں. تو معاملہ کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا میں اپنے وعدے پر قائم ہوں. تو حضور کی زندگی جو نمونہ عمل ہے وہ کس بات پر ہے؟ وہ اس بات پر ہے کہ حضور وعدے کو، نظام حیات کو، نظام معاشرت کو اور نظام عدل کو اور نظام انسانی کو یکجا کر کے یہ بتلاتے ہیں کہ کسی کو کسی پر فوقیت نہیں ہے، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، ماں سوائے تقویٰ کے اور عمل کے. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت عمدہ گفتگو فرمائی آپ نے. اسی چیز کو ذرا کنیکٹ کرتے ہیں ہم. مفتی صاحب، یہ جو مختلف جو معاملات کیے
اسپیشلی یہود کے ساتھ جو معاملات آپ نے کیے، اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اور لوگ بھی اس ریاست کے اندر موجود تھے جو بظاہر مسلمان تھے، لیکن وہ دل سے ظاہر ہے کہ اسلام کو پسند نہیں کرتے تھے، وہ اسلام کے دشمن تھے اور طنزیہ گفتگو بھی کرتے تھے، بلکہ عبداللہ بن ابی کا آتا ہے کہ وہ جمعے کے خطبے میں کھڑا ہو جایا کرتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، وہ طنز کیا کرتا تھا۔ ایسے لوگوں کے ساتھ آپ نے معاملات جو کیے وہ تو ظاہر بڑے نازک ہیں، کیونکہ دنیا کی نظر میں وہ مسلمان ہیں، لیکن اللہ کے رسول جانتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہیں۔ ان کے ساتھ معاملہ کس طرح آپ نے فرمایا؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ دیگر مذاہب بھی تھے، یہ آپ نے جس طبقے کا ذکر کیا یہ مدینہ کی 2000 کی آبادی تھی اور 800 کے قریب لگ بھگ ایسے افراد تھے، تو آپ نے وہاں پہ مذہب کی بنیاد پر لوگوں کے ساتھ معاملات نہیں کیے، بلکہ مساوات اور شہری کی بنیاد پر کیے کہ مدینہ کے شہری ہیں یہ، ٹھیک، اور آپ کو وحی کے ذریعے سے نام بتا بھی دیے گئے تھے، مگر آپ نے ان کو بھی عیان نہیں کیا۔ لوگوں نے آپ کو مشورہ بھی دیا کہ آپ ان کو قتل کرا دیں، تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں ایسا کروں گا تو میرے بعد لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کروا دیتے ہیں، مروا دیتے ہیں۔ تو آپ نے بنیادی طور پر جو ہے وہ ظاہر پر اور مساوات پر فیصلے کیے اور سب کو حقوق دیے۔ وہیں وہاں اقلیتیں نہیں تھیں جیسے ہماری ہیں نا اقلیتیں، میں تو نہیں سمجھتا کہ اقلیتیں ہونی چاہیے۔ میں پاکستانی ہوں، یہ پاکستانی، یہ پاکستانی ہے، ان کا مذہب کوئی بھی ہو، ہم پاکستان میں پیدا ہوئے، ہم یہیں سے اگے ہیں، ہمارا خون یہاں پہ، ہماری مٹی یہاں پہ، تو ہم پاکستانی ہیں۔ تو آپ کوئی ہندو ہے، کوئی مسیح ہے، تو اس بنیاد پہ تو نہ کوئی شناخت ہونی چاہیے، نہ معاملات ہونے چاہیے، نہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ ان کی آئیڈینٹی ہونی چاہیے کہ یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں۔ تو خوش اسلوبی سے سارے معاملات طے ہو جاتے ہیں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ سب برابر کے شہری ہیں، سب کو برابر کے حقوق دیے گئے، سب کا، جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ سب کا خون برابر ہے، سب کا جو ہے وہ جان برابر ہے، مال برابر ہے، عزت آبرو برابر ہے۔ تو آپ نے ایک دوسرے کو امین کہا کہ تم ایک دوسرے کے جان و مال کے امین ہو، آپ نے اتنی اس کی حرمت آپ نے فرمائی۔ جیسے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف کر رہا تھا، تو طواف کرتے ہوئے آپ نے خانہ کعبہ کی عظمت بیان کی کہ تو کتنا عظیم ہے، تو کتنا بابرکت ہے۔ تو یہ فرماتے فرماتے نا آپ ایک دم فرمانے لگے ایک اور چیز ہے کہ جو تجھ سے بھی زیادہ بلند ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میرے کان اور زیادہ متوجہ ہو گئے کہ اس سے خانہ کعبہ سے بھی کوئی عظیم چیز ہو سکتی ہے اس دنیا کے اندر۔ تو آپ نے فرمایا ایک انسان کی جان، ایک مسلمان کی نہیں، ایک انسان کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت اور اس کی آبرو خانہ کعبہ سے بھی زیادہ عظیم ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ دین نے ہمیں یہ فلسفہ دیا ہے، یہ اہمیت دی ہے، اور آج آپ دیکھیں کہ مسلمان معاشروں کے اندر روزانہ کتنے کعبے ڈھائے جاتے ہیں، یعنی نہ مسلمان کیا انسان کیا، نہ اس کی عزت محفوظ ہے، نہ اس کا مال محفوظ ہے، نہ اس کی جان محفوظ ہے، نہ عبرت ہے، نہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری کوئی بھی جو مجالس ہیں وہ غیبت سے خالی نہیں ہے۔ سورہ حجرات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا حکم لوگوں کو فرمایا کہ تجسس نہ کرو، ایک دوسرے کی ٹو میں نہ رہو۔ آج کیا ہے، میاں بیوی کی ٹو میں ہے، بیوی میاں کی ٹو میں ہے، ٹھیک، دوست کے ساتھ، دوست کے ساتھ ٹو میں ہے، تو ایک دوسرے کے میسیجز چیک کرنا، لیپ ٹاپ چیک کرنا، یہ آئے دن ایسے فون آتے ہیں اور اس پہ جھگڑے ہوتے ہیں کہ طلاق تک بات اس لیے پہنچ جاتی ہے کہ بیوی نے شوہر کا جو ہے وہ موبائل جو ہے وہ چیک کیا۔ ہم یہ کیوں نہیں جانتے کہ جو شخص جو برائی کرے گا اس کی برائی اسی کے اوپر آئے گی۔ ہم کیا کہتے ہیں، اس کا اگر کوئی ایپ معلوم چلتا ہے بیوی کو شوہر کا یا شوہر کو بیوی کا، تو اس کو چاہیے کہ چار دیواری کے اندر اس کو سالو کرنے کی کوشش کرے۔ وہ اس کو خاندان میں بدنام بھی کرتا ہے، محلے میں بدنام بھی کرتا ہے، تو یہ عزت کہاں گئی اس کی بیوی کی، یا شوہر کی عزت کہاں گئی؟ ٹھیک ہے مفتی صاحب، یہ معاشرتی رویوں کی طرف آتے ہیں، جیسا کہ میں نے ٹاپک بتایا تھا۔ معاشرتی رویوں میں بالخصوص دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو آپ تو چونکہ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ فلاں 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 منافق ہے۔ ہم تو کسی کے دل کا راز نہیں جان سکتے، ہم عالم الغیب نہیں ہیں، ہم علیم بذات الصدور نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ کون شخص منافق ہے، کون شخص مسلمان ہے، میں تو ظاہر پر ہی فیصلہ کروں گا۔ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ بھائی میں مسلمان ہوں تو میں اسے مسلمان سمجھوں گا، لیکن ہم آج کے دور میں ذرا سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے دور پہ ذرا آپ گفتگو فرمائیے گا کہ ایسے رویے کیوں ہیں کہ ہم ایک دوسرے پر کفر کے فتوے تک لگا دیتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو دین اسلام سے خارج بھی قرار دے دیتے ہیں،
ہم نہ جانے وہ سارے کام شاید کر لیتے ہیں جو سورہ حجرات میں جو بیان ہوئے ہیں ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے اس کے خلاف ہی کر رہے ہوتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ اچھا دیکھیں سورہ حجرات کی اگر پہلی آیات آپ اٹھائیں لا تقدموا بین یدی رسول اللہ بین ید اللہ و رسولہ. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک کی جو پہلی آیت بیان فرمائی اس سورہ حجرات کے اندر کہ اللہ اور اس کے رسول سے تم آگے جو ہے نا اس کے مت بڑھو، تجاوز نہ کرو اس کے کام میں. تو اس سے مراد و محور کیا ہے کہ اگر آپ غور طرف توجہ دیں اور اگر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ان کی صفات کو نمونہ عمل جو بنایا. تو آپ نے یہ بات کہی کہ ابھی جیسے حضرت فرما رہے تھے کہ کافروں کے ساتھ حضور کا سلوک کیسا تھا, تو یہاں تو کہنے والا مسلمان ہے, من قال لا الہ الا اللہ دخل فی الجنہ, جس نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھا ہے تو جنت میں جائے گا. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ ہر کسی پہ کفر کے فتوے لگا دیں, ہر کسی کو یہ کہنا شروع کر دیں کہ فلاں کافر کیونکہ وہ آپ کے مسلک سے نہیں ہے, آپ کے مذہب سے نہیں ہے, آپ کے عقائد سے نہیں ہے. بات یہ ہے کہ دین اسلام نے بڑے واضح طور پہ فرما دیا کہ جو اللہ اس کے رسول کے قانون پر عمل کر رہا ہے تو وہ مسلمان ہے, وہ شریعت مطہرہ پر عمل کر رہا ہے مسلمان ہے. کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ بلا وجہ یا شرعی جو قواعد ہیں اس کے بغیر وہ کسی پر فتویٰ یہ کر دے. یہاں تک کہ حکم ہے کہ اگر کسی مسلمان کو کافر کا حضور نے فرمایا کفر اس کی طرف لوٹ آتا ہے, لوٹے گا کفر اس کی طرف لوٹ آتا ہے. تو اس سے کیا مراد ہوا کہ ہم یہ تو کہہ ہی نہیں سکتے کسی مسلمان کے خلاف جو کہ کلمہ پڑھ رہا ہے. یا آپ کو یہ بھی حدیث سنی بھی ہوگی اور آپ نے پڑھی بھی ہوگی جو میرے نظروں سے گزری کہ اللہ کے رسول کے ایک صحابی نے دیکھا کہ ایک یعنی کہ جنگ کے اندر ایک شخص جو ہے وہ سامنے تلوار لے کر, تو اس نے جب دیکھا کہ وہ صحابی رسول تلوار اٹھا کر جب اس کو قتل کرنے یعنی آ رہے ہیں تو اس نے کلمہ پڑھ لیا. تو جب دیکھا کہ انہوں نے فرمایا کہ شاید میری ڈر کی وجہ سے پڑھا تو قتل کر دو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقدمہ کیا تو حضور نے فرمایا تم نے کیا اس کے دل میں جھانکا تھا. ایک حدیث میں یا یہ فرمایا کہ کیا تم خدا بن گئے. تو معلوم یہ چلا کہ ہم کسی شخص کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے تلوار کی زور میں کلمہ پڑھا ہوگا یا اس کے عقائد ایسے, جب تک کہ آپ حقیقی طور پر وہ چیزیں ثابت نہ ہو جائیں. ایک بات تو یہ ہوگی جو آپ کا سوال. دوسری بات آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے ہمیں کیا سکھایا. یہی آپ دیکھیں کہ اگر آپ مدنی دور میں ایک واقعہ میری نظروں کے سامنے سے گزرا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ایک بوڑھی عورت آتی ہے جو کہ عقل و خرد جس کا یعنی کہ آپ نے کہ جب بوڑھا انسان ہو جاتا ہے تو عقل جو ہے زائل ہو جاتی ہے, معاف ہو جاتی ہے. تو ایسے ہی ہوا کہ دروازے پہ آ کر کہتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سوال کرنا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے رسول صحابہ کرام کی کہتے ہیں کہ جیسے ستاروں کی جھلمٹ میں چاند ہوا کرتا ہے ایسے اللہ کے رسول صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہیں. تو حضور نے فرمایا پوچھیں وہیں سے. تو سوال نہیں, آپ مسجد نبوی سے باہر آ جائیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھی عورت کی بات سننے کے لیے مسجد نبوی سے باہر جاتے ہیں. جب باہر جاتے ہیں تبتی ہوئی دھوپ ہے اور وہ جو بوڑھیا ہے وہ مختلف سوالات کر رہی ہے اور سوال کا کوئی نہ سر ہے نہ کوئی خاص بات ہے. جب سارے سوال کر دیے تو میرے نبی نے جب دیکھا کہ وہ مطمئن ہو گئے اور جانے لگے تو حضور مسکرانے لگے. صحابہ کرام آ گئے, اس کی یا رسول اللہ پورے مدینے کے اندر اس بوڑھی خاتون کی کوئی بات نہیں سنتا کیونکہ اس کی عقل زائل ہو چکی ہے. آقا آپ سن رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی محمد سنا کرتا ہے. تو معلوم کیا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی تم سے بات کرے چاہے وہ کیسا ہو, چھوٹا ہو, بڑا ہو, بوڑھا ہو, کیسا بھی بات ہو, تم اس کی بات تو سنو. اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں ہاں, تو اب آپ دیکھیں اگر کوئی سمجھتے ہے کہ آپ کے مسلک سے نہیں ہے, آپ کے مذہب سے نہیں ہے, اگر وہ بات تو کرے تو آپ کچھ سنیں تو صحیح. ہو سکتا ہے آپ اس کو سمجھانے میں قائل کر لیں, ہو سکتا ہے آپ کی وہ بات سمجھ لیں, لیکن عدم برداشت کا مظاہرہ کرنا, ایسا مظاہرہ کرنا کہ نہیں میں ہی صحیح ہوں تم ہی غلط ہو, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. جی بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ یہ جو گفتگو بہت خوبصورت گفتگو استاد نے کی ہے. جی میں اصل میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ سورہ حجرات کو اسپیشلی اگر ہم فوکس کریں, سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مختلف قسم کے آداب, معاشرتی رویے سکھا رہا ہے انسان. اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایک وہ کہتے ہیں نا ہم اپنی انجینئرنگ بلٹ فارم میں اللہ تعالیٰ نے دے دیے کہ یہ بلٹ بھی بتا دیا, یہ بھی بتا دیا, اور یہ کہہ دیا کہ مطلب مذاق بھی نہ اڑائیں, مردوں کا مذاق نہ اڑائیں, عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں. اب مذاق اڑانا, برے القاب رکھنا, تجسس کرنا, غیبت کرنا, یہ پورے کے پوری چیزیں معاشرے میں آج رچ بس گئی ہیں. اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہا ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. آج سوشل میڈیا ہے, میرے پاس ایک میسیج آیا, میں نے بغیر تحقیق کے اسے ہزاروں کو فارورڈ کر دیا, پھر اس نے اس کو فارورڈ کر دیا.
تو یہ رویے کیسے صحیح ہوں گے ڈاکٹر صاحب؟ اس پہ بڑی تشویش کی بات ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایسے رویوں میں مبتلا بھی ہیں اور اسے برا بھی نہیں سمجھ رہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت ہی بنیادی بات کہی، اور قبلہ مفتی صاحب نے بھی، اور قبلہ مفتی صاحب آپ حضرات اور ہم سب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم خود احتسابی کے عمل سے گزریں اور ہم یہ دیکھیں، اور یہ میرے خیال کہ پاکستان ٹیلی ویژن کو مبارکباد میں دیتا ہوں کہ اتنے سماجی مسائل کو یکجا کرنا اور اس کو سمجھنا کہ قرآن کریم نے کیا کہا اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے نا لما تقولون ما لا تفعلون، بالکل صحیح ہے کہ تم وہ کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ آج ہم دعویٰ اس بات کا کرتے ہیں کہ ہم دنیا میں ایسے لوگ ہیں کہ جن کے معاملات براہ راست سب کچھ ٹھیک ہے اور ہم بہت خوشحال ہیں اور ہم جنتی ہیں الحمدللہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ جنتی ہیں کیونکہ کلمہ طیبہ حضور کی امت۔ لیکن اس سارے دعوے کے لیے کوئی جواب دعویٰ بھی تو ہو۔ قرآن تو کہتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، حضور کی ذات گرامی ایسی ہے کہ جن کے سامنے آوازوں کو پست رکھنا ہے۔ تو جب آواز کو پست رکھنا ہے یہ دائمی حکم ہے، تو کردار مصطفیٰ کو اپنی زندگی میں کیوں نہیں شامل کرنا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہوئی۔ پھر آپ نے پوری گفتگو جو کی ہے تجسس، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ خبر ہمیں وہ ملے جو ہمارے مفاد کی ہو، تاکہ ہم اسے کہیں نہ کہیں شیئر کریں اور بدنام کریں کسی شخص کو، کسی کو برے نام سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس قسم کی گفتگو، میں سارے میڈیا چینلز کی بات نہیں کر رہا، لیکن اجتماعی طور پر ہم اگر کسی کو پسند کرتے ہیں تو نعوذ باللہ من ذالک اس کو آسمان بنا دیتے ہیں، اور کسی کو ناپسند کرتے ہیں تو اس کو عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں معاشرے کے لیے۔ جو عیوب ہے اس میں یا جو عیوب نہیں ہے سب کے سب کھول کے بیان کرتے ہیں، حالانکہ وہ ستار العیوب ہے، لیکن ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اپنی گفتگو میں توازن کہاں ہے ہمارے خواتین کے ساتھ، اور ورائے الحجرات کے اندر ہمیں آداب بتائے گئے ہیں کہ یہ جو لوگ چیختے ہیں، پکارتے ہیں، آوازیں دیتے ہیں، ان کے اندر علماء نے، امام قرطبی نے تفسیر مدارک میں اور دیگر تفسیر ابن عباس وغیرہ میں پورے ابواب ہیں علم الاخلاقیات کے، جس کا دوسرا نام علم تصوف ہے، جس پہ قشیری نے لکھا ہے، غزالی نے لکھا ہے، کشف المحجوب نے لکھا ہے، اسی طریقے سے سلف صالحین کے ہر عقیدے نے لکھا ہے اس کے اندر۔ خالی یہ نہیں کہ صرف تصوف کے لوگوں نے، مفسرین ہوں، محدثین ہوں۔ معاملہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے معاشرتی اقدار کو توجہ کے ساتھ سمجھا ہی نہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کون سا معاشرتی انقلاب برپا کیا تھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گفتگو کی تو اس میں توازن، جب فیصلے کیے تو اس میں حق اور سچ، اور جو مدینہ منورہ کی ریاست جس کو ہم بار بار یہ بات کہتے ہیں، کیا ہم نے کہیں دیکھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو حکمراں کہلوایا ہو، حاکم وقت کہلوایا ہو، یا ایبسلوٹ پاور یا ایبسلوٹ سوورینٹی کی بات کی ہو، یا کوئی اس قسم کا معاشرتی نظام قائم کیا ہو کہ جس کے اندر صرف حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اختیار کل اس طریقے سے اپنے آپ کو خود ظاہر کر رہے ہوں؟ لیکن نہیں کیا۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ اختیار کل ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ترجمہ اس کا یہ کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا کرے اسے لے لو، پکڑ لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جسے روکا ہے رک جاؤ۔ اب کیا ہے وہ ہے شریعت۔ ہم نے شریعت کو تو ترک کر دیا، لیکن معاشرت کے اندر اپنے مفادات کو سامنے رکھ کر صرف یہ ظاہر کرنا شروع کر دیا ہے کہ تم برے، تم برے، تم برے، بس میں جنتی۔ تو آپ ذرا فتاوی پہ آ جائیے، فتووں کو یکجا کر لیجئے آپ، اور یکجا کرنے کے بعد خود ہی فیصلہ کیجئے کہ سارے فتاووں کو اگر آپ نے یکجا کر لیا تو مسلمان رہا کہاں اب؟ صحیح بات ہے ڈاکٹر صاحب، صحیح بات ہے۔ میں نے آپ کو کافر کہہ دیا، آپ نے مجھے کہہ دیا، اس نے اس کو کہہ دیا، تو سارے ہی ختم ہو گئے۔ دین ہار گیا، فرقہ جیت گیا۔ میں بڑی سیدھی بات کر رہا ہوں، ہمیں دین کو جتوانا ہے، اور واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا کی عملی تعبیر بن کر یہ کہنا کہ انما المؤمنون اخوہ، یہ صرف نہیں ہے کہ ظاہر دعویٰ ہو یا نعرہ ہو، بلکہ اس دین کی ہجرت ثانی کا مدینہ یہ ہے، یہ پاکستان دین کی ہجرت ثانی ہے۔ اس سے یہ جو ہمیں نظر آتا ہے، یہ قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال اور اسی قبیل کے علماء کرام، بزرگان دین، ساری ملت اسلامیہ کے لوگ جب یکجا ہوتے ہیں اور کلمہ طیبہ کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، اور جب پاکستان بن جاتا ہے تو پاکستان صرف ایک زمین کے ٹکڑا حاصل کرنے کا نام نہیں ہے بقول حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کے، یہ تو عملیت پسندی کا وہ اظہاریہ ہے کہ جو پوری دنیا کے لیے نمونہ عمل ہے۔ اور یہ کیسے بنے گا
کہ جب ہم اپنی منافقت کو، جس کو معاشرتی منافقت کہتے ہیں اور معاشرتی مسابقت کہتے ہیں اور معاشرتی عدم استحصال کا وہ عمل کہ جس میں سارے لوگ مساوی ہوں، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہو تو میں اس کے ہاتھ کو بھی کاٹ دیتا، تو جب اس طریقے سے کردار ہو اور جب ہم اپنے آپ کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت کا پابند کریں اور کہیں بھی یہ نظر نہ آئے کہ کسی خواہش اور ارادے کی بنیاد پر قرآن و حدیث کی تعبیر و تشریح کسی گروہ کے لیے یا فرد کے لیے ہو، تو تب پاکستان کے معنی، تعبیری معنی بھی سامنے آئیں گے، اور ملت اسلامیہ جس کو ملت وسطیٰ بھی کہا گیا ہے، امت واحدہ بھی کہا گیا ہے، اور جس کو اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ قرآن نے کہا ہے کہ فقط فاز فوزاً عظیمہ، کہ یہ بڑی کامیابی والے لوگ ہیں، تو ڈاکٹر صاحب کیا بڑی کامیابی کے لیے بڑا کردار نہیں چاہیے؟ بالکل صحیح ہے. اور بڑا کردار اس وقت یہ نہیں ہوتا کہ میں اپنے آپ کو کہوں، قرآن یہ کہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں حضور کی بارگاہ میں حاضری کا موقع ملتا ہے تو لا تقدمو کہہ کر انہوں نے اپنی گردنوں کو جھکا لیا اور کہا کہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا تھا ہم حضور کی بارگاہ میں جاتے تھے گویا ہمارے سروں پر اور کندھوں پر چڑیاں بیٹھ گئی ہوں، اور جب ہم حضور کی طرف گفتگو کرتے تو اپنی آنکھوں کو نیچے رکھتے، آواز کو پست رکھتے. آج ہم بچیاں بیٹیاں گزرتی ہیں، یہاں تو آواز کی بات ہے، اپنی نگاہوں کو، پورے جسم کو جب تک ایکس رے نہ کر لیں، نعوذ باللہ من ذالک، ہماری اخلاقیات ختم نہیں ہوتی. جب تک ہم جھوٹ نہ بول لیں ہم اس کو سیاست نہیں کہتے. جب تک ہم اپنی خواہش اور ارادے کی بنیاد پر دوسرے شخص کو جو باصلاحیت ہے کسی بھی مکتب فکر میں ہو اور عالم ہو، جب تک ہم اس کو بے عزت نہ کر دیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا دینی فریضہ پورا نہیں کیا. طالب علم ہمارے پاس آتا ہے، میں سب کی بات نہیں کر رہا، ہر جگہ استثناء ہے، لیکن طالب علم ہمارے پاس آتا ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا کہ ہم پڑھا سکیں بحیثیت استاد کے، مدد کر سکیں اس بچے کی، رہنمائی کر سکیں، لیکن شام میں ٹیوشن سینٹر میں وہ آ جائے تو ہماری ساری طاقتیں لوٹ آتی ہیں. جب تک ایک بہترین فزیشین کے پاس کوئی بیمار آتا ہے، دیکھیے یہ اللہ کے رسول کا کردار کی بات کر رہے ہیں، خلفاء راشدین کی بات کر رہے ہیں نا، آئیے نا سچائی کی بات کریں. جب تک سرکاری اعتبار سے ہماری ذمہ داری ہے ہم پوری توجہ نہیں دے پاتے، میں سب کی بات نہیں کر رہا، پھر بھی استثناء ہے، لیکن جب وہ شام میں پرائیویٹ کلینک پر آتا ہے، یہی حال وکلا کا ہے، یہی حال ہمارے احباب کا ہے. میں بالکل صحیح. تو معاشرتی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے ہمیں حضور کے کردار کو نعروں کے لیے نہیں، خواہشوں کے لیے نہیں، اپنے ارادوں کی تکمیل کے لیے نہیں، بلکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب قبر میں پیش ہوں اور آخرت میں پیش ہوں تو یہ کہیں حضور کہ یہ میرا با کردار امتی آ رہا ہے. میں بالکل آخری لمحات ہیں ہمارے پاس، میں لاسٹ کویسچن آپ کی جانب لاتا ہوں. یہ سارے جو ہمارے رویے ہیں جس پہ ہمارا جو کردار ہے وہ ظاہر منفی کردار ہے، میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ اس پہ روشنی ڈالیں کہ اس کے اندر ذمہ داری کس کی ہے؟ والدین کی ہے، ریاست کی ہے، کیا چینلز کی ہے، کیا ہمارے مذہبی علماء کی ہے، کیا ہمارے سیاسی لیڈران کی ہے؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ کس کو کریں گے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں بنیادی طور پہ ہر شخص اپنا رول پلے کر رہا ہے. گھر میں باپ تربیت کر رہا ہے، ماں تربیت کر رہی ہے، اسکول کالج یونیورسٹی میں اساتذہ تربیت کر رہے ہیں، سرکاری دفاتر میں ہمیں سرکاری افسران کا رویہ ملتا ہے، سیاست میں ہمیں لیڈران کا ملتا ہے، مذہب کے اندر ہمیں مذہبی علماء کا رویہ ملتا ہے. تو ہر شخص اس کا ذمہ دار ہے نا، ہر شخص اپنا رول پلے کر رہا ہے، اپنے حصے کا جو ہے نا وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بگاڑ میں سب نے کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہے، سب نے کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہے. اچھا، بحیثیت ایک فرد کے، ظاہر ہے اگر معاشرے میں یہ ساری خرابیاں موجود ہیں مفتی صاحب، تو ایک فرد کی حیثیت سے میری کیا ذمہ داری ہے اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ میں فرد کی حیثیت سوال کا بھی جواب دوں گا، جو حضرت سے آپ نے سوال کیا تھوڑا سا اس کو آگے بڑھاتے چاہوں گا. دیکھیے جیسے قبلہ نے ابھی بیان فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، تو وہ کیا تھا؟ ریاست مدینہ کی جب ہم بات کرتے ہیں نا، تو ریاست مدینہ میں سب سے پہلے جو ذات ہمارے سامنے یعنی کہ جن کی سیرت اور جن کے کردار کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عمل کرنا ہے، وہ اللہ کے رسول کی ذات. تو جب صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کی ذات پر عمل کیا تو پھر وہ صرف ایک مدینہ منورہ کی ریاست کے امیر یا پھر خلیفہ نہیں رہے، بلکہ تمام امت کے وہ خلیفہ بن گئے. تو اگر آپ دیکھیں سب سے پہلی بات کہ ریاست میں، یا اگر آپ کہیں کہ بطور فرد کیا ہونا چاہیے، تو سب سے پہلے ریاست کے جو خلیفہ ہے، امیر ہے، یا آج کے دور کے وزیر اعظم، اگر ان کا کردار، ان کے افکار بہت زبردست رہیں گے تو سب چیزیں انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گی. مثال کے طور پر فاروق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ عمر جب تک کہ حضور کی غلامی اختیار نہیں کی تھی، جب تک کہ اللہ کے رسول کی بیعت نہیں کی تھی، کلمہ طیبہ نہیں پڑھا تھا، تو یہ خطاب کا بیٹا تھا.
باپ نے 5 اونٹ دیے قطار میں لگا دو، جب پہلا اونٹ لگاتا تو چوتھا آ جاتا تھا، جب چوتھا لگاتا تو تیسرا آ جاتا. تو یہ خطاب کا میں بیٹا اپنا ریوڑ سنبھال نہیں سکتا تھا، لیکن یہ اب خطاب کا بیٹا 5 اونٹوں کو سیدھی قطار میں نہیں لگا سکتا تھا. جب نبی کی غلامی اختیار کی تو یہ کہ نا 2.5 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر کی حکومت ہے، تو امت بھی سیدھی تھی، حکومت بھی سیدھی تھی. تو معلوم یہ تھا کہ جو حاکم ہے اس کا کردار و افکار بہتر ہوگا تو پھر تمام لوگوں کے جتنے بھی محکمے میں جو لوگ بڑے عہدے پر ہیں وہ بھی بہتر ہو جائیں گے. تو سب سے پہلے اوپر گیا بندہ صحیح ہوتا ہے، پھر نیچے کے بندے خود بخود اپنی بہتری کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اوپر سے ٹرکل ڈاؤن ہوتا ہے. بالکل. ایک فرد کی حیثیت سے ڈاکٹر صاحب میری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے فرد کی حیثیت سے؟ فرد کی حیثیت سے ذمہ داری یہ ہے کہ خود احتسابی. جب تک میں اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کروں گا معاشرہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح. اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر قربان جائیے، انہوں نے کردار سازی کی بات کی اور بہت سارے واقعات جو ذہن میں آتے ہیں، وقت نہیں ہے، صرف اتنی سی بات ہے کہ جو کچھ کہا انہوں نے اسے ثابت کیا. آج معاملہ یہ ہے کہ ہم ثابت کر رہے ہیں لیکن دوسرے کو غلط ثابت کرنے کے لیے اپنے آپ کی غلطیوں کو نہیں دیکھ رہے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنی ذات میں کسی کی تکلیف کا باعث نہ بنے. جو ہماری ذمہ داری ہے ہم اسے پورا کریں، ایمانداری کے ساتھ، بغیر روک ٹوک کے. جو صحیح سمجھتے ہیں اس کو صحیح کہیں، غلط کو غلط کہیں. اور معاشرتی ذمہ داریوں میں یہ ہے کہ حقوق العباد میں سب سے پہلے اپنے گھر والوں کا حق پورا کریں کہ قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. پھر پڑوسیوں کا، چاہے اس میں کوئی بھی ہو، مسلم ہو غیر مسلم ہو. اور پھر اس رشتے کا، جس رشتے کو کہا کہ جسد واحد، کہ ایک جسم کی طرح ہے یہ، کہ اس میں تکلیف دوسرے کی، پریشانی کوئی بھی، تو یہ جو چاہے وہ میثاق مدینہ ہو، خواہ وہ حجۃ الوداع ہو، خواہ وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہو، ان سب کا فائدہ اس وقت ہمیں پہنچے گا جب ہماری دوئی کی کیفیت دور ہوگی. دوئی کو چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. تو یہ دوئی ختم ہوگی تو معاشرہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معاشرہ ہوگا کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. مفتی صاحبان آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت میں نکالا. جی فرمائیے. دیکھیں مسلمان وہ مسلمان تھے جو میدان میں نکل آئے، قیصر و کسریٰ کو پل بھر میں کچھ چلائے. جہاں جاتے تھے جاتا تھا نام اللہ کا بھی، جہاں گئے در و دیوار کا نقشہ بدل آئے. تو وہ ریاست مدینہ تب قائم ہوگی جب ہم اپنے اندر اپنے پہل کریں گے اور اپنے کردار کو بدلیں گے. بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، ہم نے آج جو گفتگو کی سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں معاشرتی رویے، اور گفتگو کا اختتام جو ڈاکٹر صاحب نے جہاں پر کیا، بڑی خوبصورت بات آپ نے بتائی. اصل میں ہمیں جو ہے نا وہ مجھے اپنی جنت حاصل کرنے کی فکر سے زیادہ دوسروں کو جہنم میں بھیجنے کی فکر ہے. مسئلہ یہ ہے مجھے میری جنت چاہیے، اور میری جنت مجھے کیسے ملے گی کہ میں اپنی خود احتسابی کروں، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا. اور یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر ایک کا حساب کرنے والا ہے. کون کیسے رویے اختیار کرتا ہے اس کا حساب آپ نے نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کا کام اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیجئے اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیے. اور ایک بات یاد رکھیے کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی، کسی کو آپ نے ناحق ستایا، کسی کے اوپر بہتان لگایا، تو اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک خلاصہ ہے کہ حقوق اللہ میں جو کمی بیشی ہوگی وہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ بندہ جس کو آپ نے ستایا ہوگا یا جس کے حقوق غصب کیے ہوں گے وہ آپ کو معاف نہ کرے. اس کی فکر کیجئے. امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان ڈاکٹر زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.